پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لبیک جو ہے یہ ایک انتہا پسند ہے جماعت اور اس کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے لبرل دانشور دوست ساتھی، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ آج چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ معاملہ جس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ ایک ایسا رخ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آ جائیں کہ جناب یہ جو دھرنے تھے یہ کیوں دیے گئے. سب سے پہلے کہ یہ جو مارچ کیے تحریک لبیک نے، کیا یہ واقعی وہ سٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی؟ یعنی ریٹ کو چیلنج کرنے سے مراد تو یہ ہے نا کہ آپ نے بغاوت کی، لیکن کیا وہ واقعی بغاوت تھی؟ آ جاتے ہیں. سب سے پہلا جو دھرنا تھا یہ انہوں نے 8 نومبر 2017 کو دیا. اور یہ کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو نامینیشن جو پیپرز ہیں اس میں جو کچھ سیکشن ہٹا دیے گئے تھے جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا، اور یہ ڈیمانڈ تھی تحریک لبیک کی کہ وہ جو قانون میں آپ نے تبدیلی کی ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک ٹائپ کی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ ٹائپ کی مسٹیک نہیں تھی. وہ لابی جو جنہیں ہم کہتے ہیں جو قادیانیوں کے نمائندے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ آسانیاں حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس پر تحریک لبیک نے پہلا دھرنا دیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں پر ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے تھے. حکومت نے اپنی غلطی مانی اور زاہد احمد استعفیٰ دینا پڑا. پھر اس کے بعد دوسرا جو دھرنا تھا وہ اگست 2018 میں اس وقت انہوں نے دیا جب ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ولڈر نے یہ کہا کہ جو متنازع خاکیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، وہ ان خاکوں کی ایک نمائش کرانا چاہتے ہیں، جس پر یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں خاموش رہیں، کسی نے کچھ نہیں بولا. تحریک لبیک نے اس پر دھرنا دیا، اس پر حکومت کو مجبور کیا، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ کے سفیر سے بھی ملاقات کی، اور بالآخر وہ جو متنازع خاکوں کی نمائش تھی ہالینڈ نے اس کو منسوخ کیا. اب یہ مجھے بتائیے، یہ پاکستان کی ریاست یا اس کی جو ریٹ ہے، کیا یہ اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے؟ آ جائیے، اب آگے آ جائے. تیسری بار جو دھرنا تھا 2018 میں، وہ آسیہ بی بی کو جب رہائی دی گئی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت، ایک فیصلے کے تحت، تو دھرنا دیا تحریک لبیک نے کہ حکومت اس کی ریویو پٹیشن میں جائے اور آسیہ کو رہا نہ کیا جائے. اور جب حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی